اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ کتابیں پیش کریں گے کہ جو شاید شیعہ ذاکرین اور شیعہ خطبہ اور علماء بھی ممبروں سے کم بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ اہل بیت کی شان میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اور نہ صرف کہ اہل بیت کی شان میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، بلکہ ان کتابوں کے لکھنے والے سبھی برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت جید علماء، بڑے قدیمی علماء اور بڑے مضبوط، اور وہ علماء کہ جن کو برادران اہل سنت کے یہاں امام کا لقب دیا گیا ہے، حاکم کا لقب دیا گیا ہے، حافظ کا لقب دیا گیا ہے، ان افراد کا ہم ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی۔ ہماری صرف درخواست یہ ہوگی تمام مکاتب فرقے افراد سے کہ اگر آپ کے کوئی اکیڈمک سینٹرز ہیں، اگر حوزے ہیں، مدارس ہیں، وہاں پر کم از کم ان کتابوں کا تعارف ہی صحیح بتایا تو جائے کہ یہ ہمارے علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے پنجتن پاک کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اور بعض علماء تو ایسے ہیں جنہوں نے 12 اماموں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم درخواست کریں گے حتیٰ شیعہ مدارس سے اور شیعہ حوزات سے، اور اسی طریقے سے ممبر پر آنے والے حضرات سے بھی، کہ ان کتابوں کا ضرور ذکر کریں اور بیان کریں کہ دیکھیں کس کس نے اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کیا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اہل بیت کا معتقد نہ ہو۔ جلدی جلدی ہم ان کتابوں کے نام اور اس کا کچھ تعارف آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب آپ دیکھیے گا، یہ کتاب وہ ہے کہ جو امام احمد ابن حنبل نے لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ٹھیک ٹھاک روایات کو جمع کیا ہے، اور وہ روایات کے جو آیات کے ذیل میں آئی ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ ابھی کتاب جو ہمارے پاس جس کنڈیشن میں موجود ہے، اس میں تقریباً 350 سے زیادہ روایات ہیں پیغمبر اکرم کی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایکچول جو کتاب تھی جس وقت لکھی گئی تھی، اس وقت اس کی تعداد تقریباً 450 کے لگ بھگ تھی، لیکن آج بھی کتاب موجود ہے، اور وہی کتاب، بس یہ کہ کمی کسری کے ساتھ، لیکن آج بھی وہی کتاب موجود ہے کہ جو امام احمد بن حنبل نے لکھی۔ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ رد و بدل کر دیا گیا ہو اور کسی نے کسی نام سے اس کو جوڑ دیا ہو، نہیں، امام احمد بن حنبل ہی کی کتاب فضائل امیر المومنین۔ دوسری کتاب خصائص امیر المومنین جو علامہ نسائی نے لکھی، اور وہی علامہ نسائی کہ جو سائے ستہ کے ایک مؤلف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے نام سے، اور بڑی بہترین کتاب، اور اس کے اندر بھی بہت سارے فضائل کو، کیونکہ بہرحال مولا متقیان کے فضائل کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اچھے خاصی تعداد کے اندر احادیث روایات کو جمع کیا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ والا واقعہ پیش آیا جس میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی۔ اور جب وہ شام کا سفر اختیار کرتے ہیں تو شام والوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے علی کے شان میں کتاب لکھی ہے، تو حاکم شام کی شان میں بھی آپ کو کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک روایت بیان کی کہ جو معتبر روایت تھی، لیکن ان کے لیے خوشگوار نہیں تھی، اور ان سے وہ برداشت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد علامہ نسائی کو اتنا مارا کہ انہی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے علامہ نسائی شہید ہو گئے۔ تیسری کتاب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ابن مغازلی شافعی نے لکھی، اور ان کا انتقال 483 ہجری کے اندر ہوا، تقریباً یہ آج سے 1000 سال پہلے کے عالم دین ہے۔ اتنی پرانی کتاب ہے، اور بہت بہترین کتاب لکھی مناقب کے نام سے۔ پورا نام ہے مناقب الامام علی بن ابی طالب، امام علی بن ابی طالب کے مناقب کے اوپر لکھی گئی کتاب۔ اور اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے نہ صرف مولا متقیان کے فضائل کو بیان کیا ہے، بلکہ پنجتن پاک کے فضائل کا بھی برملا ذکر کیا ہے۔ چوتھی کتاب ہے شواہد التنزیل، جو حاکم حسکانی کی کتاب ہے، اور ان کا انتقال سن 490 ہجری میں ہوا۔ یہ بھی تقریباً آج سے 950 سال پہلے کے عالم دین ہے۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ان آیات کو جمع کیا ہے جو آیات پنجتن پاک کی شان میں آئی ہیں، اور 210 آیتیں فی البدی اسی وقت انہوں نے کچھ ہی عرصے کے اندر جمع کی، کیونکہ انہوں نے ایک مقدمے کے اندر بات بھی یہ بیان کی ہے کہ ایک جگہ پر سنا کہ مولا متقیان کی شان میں سب و شتم کیا جا رہا ہے، اور بہت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور حتیٰ یہ کہا جا رہا ہے کہ علی کی شان میں کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ سب ڈھونگ ہے، سب یہ تماشا، یہ فلاں جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تو نہیں مانتے کہ علی کے بارے میں کوئی بھی آیت آئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا، اور میں حیران تھا کہ اتنے سارے علماء موجود ہیں اور کوئی ایک آواز بلند نہیں کرتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو،
اتنا کھلا جھوٹ، اتنا تو کسی نے بھی ضرورت نہیں کی ہے کہ کہے کہ کوئی ایک آیت بھی نہیں آئی ہے علی کے بارے میں۔ تو کہا اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا کہ میں فوراً جاؤں گا اور مولا متقیان کی شان میں جو خود منابع اہل سنت کے اندر روایات کہتی ہیں کہ یہ آیات علی کی شان میں آئی ہیں، ان ساری آیات کو میں جمع کروں گا۔ اور آیات جمع کرتے کرتے انہوں نے 210 آیتیں جمع کر لی مختصر سے عرصے کے اندر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں ساری آیات کو جمع نہیں کر پایا ہوں، ساری روایات کو نہیں دیکھ پایا ہوں، اس لیے میں تحقیق کا دروازہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ بعد میں آنے والے افراد مزید تحقیق کریں اور مزید آیات کو تلاش کریں، لیکن یہ کتاب چونکہ مجھے جلدی کمپائل کر کے دینی ہے اور سامنے پیش کرنی ہے کہ دیکھو سنو، علی کی شان میں 1 2 3 4 آیتیں نہیں بلکہ 210 آیتیں تو میں نے جمع کر لی ہیں۔ سوچو کہ کتنی آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہوگی۔ اور پھر ہمیں وہ حضرت ابن عباس کا جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت، کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں تو 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو 300 سے زیادہ آیتیں یقین موجود ہیں، لیکن مولا متقیان کے جو دشمن اور ان کے فضائل کو چھپانے کی جو کوشش کی گئی، کتنی کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا، جلا دیا گیا، کتنے کتاب خانوں کو جلا دیا گیا، تو اس کے بعد بھی جو آج کے دور کے اندر ہمیں فضائل علی ابن ابی طالب کے مطابق آیات ملتی ہیں تو اس کی تعداد تقریباً لگ بھگ وہی 300 کی ہے، ورنہ شاید ہم ہوتے زمانے رسول اکرم کے اندر تو جا بجا علی ابن ابی طالب کا ذکر سن رہے ہوتے۔ تو یہ چوتھی کتاب ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہے، جس کا نام شواہد التنزیل ہے، حاکم حسکانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ پانچویں کتاب علامہ خارزمی کی کتاب ہے جو مناقب ہے، مناقب کے نام سے ہے، اور اس کتاب کا پورا نام ہے مناقب الامام امیر المؤمنین، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب پر کتاب۔ ان کا انتقال سن 567 ہجری میں ہوا، اور یہ تقریباً 900 سال پہلے کے عالم دین ہیں، اور بہترین عالم دین، بہت مشہور بڑے معروف عالم دین، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر 30 چیپٹرز بنائے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر جو مولا متقیان کے فضائل کے اوپر مشتمل ہیں، اور 30 چیپٹرز کے اندر انہوں نے فضائل امیر المومنین کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں چھٹے کتاب کے اوپر جس کا نام ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول۔ یہ کتاب ہے محمد بن طلحہ شافعی کی، ان کا انتقال ہوا 652 ہجری میں، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے باقاعدہ 12 اماموں کے نام لیے ہیں اور 12 اماموں کے حالات زندگی بیان کیے ہیں اور 12 اماموں کے فضائل کو ذکر کیا ہے، اور بہترین اور ایک بڑی جامع کتاب ہے ہمارے برادران اہل سنت کے لیے کہ اس کتاب سے استفادہ کریں۔ یہ کوئی چھوٹے عالم دین نہیں ہے کہ جن کی کتاب ہے، بہت مشہور بڑے محدث، اور ان کی کتاب واقعاً پڑھنے کے قابل ہے۔ ساتویں کتاب ابن جوزی کے نواسے سبت ابن جوزی کی کتاب تذکرۃ الخواص، یا پورا نام تذکرۃ الخواص من الامہ فی ذکر خصائص الائمہ، کہ امت میں سے جو خاص افراد ہیں ان کا ذکر، یعنی ائمہ کی خصوصیات کا ذکر۔ اور اس میں انہوں نے نہ صرف مولا متقیان کے فضائل کو بیان کیا ہے بلکہ اس کتاب میں انہوں نے 12 اماموں کے بھی نام ذکر کیے ہیں اور ان کے حالات زندگی کو بھی بیان کیا ہے۔ اور جو آج کل کے دور کے اندر بھی ہمیں کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال شیعوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ شیعہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ بہرحال اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے برادران اہل سنت کو حتیٰ 12 امامی سنی کہا گیا ہے کہ یہ 12 امام کو بھی مانتے ہیں لیکن ہیں سنی۔ تو آج بھی ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اہل بیت کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، شیعہ کا سہارا لے کر کہ ہم شیعہ نہیں ہیں لہٰذا ہم فضائل اہل بیت بیان نہیں کریں گے، اس سے شیعوں کو سپورٹ ملتی ہے، اس سے ان کا جو ہے وہ عقیدہ بڑھ جاتا ہے، تو اس آڑ میں وہ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کرنا چھوڑ دیں، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کرنا چھوڑ دیں کہ اس سے یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے عیسائیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کا ذکر کریں گے تو حضور سرور کائنات کا ذکر کریں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں جس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو کیوں پروردگار عالم نے یہ دلیل پیش نہیں کی؟ سب سے بہترین دلیل تو پروردگار دینے والا ہے، وہ اس دلیل سے استفادہ کرتا اور وہ کہتا ہے، وہ دلیل جو ہے وہ پیدا کرتا اور ہم تک پہنچاتا کہ یہ موسیٰ جو ہیں ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہودیوں کو فائدہ ہو جائے گا،
اس لیے ہم صرف محمد کا ذکر کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے کہ جن کا کوئی ماننے والا نہیں ہے، تاکہ کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مذہب کو فائدہ نہ ہو۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ جو حق ہے اس کو بیان کرنا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے اور قرآن نے ذمہ داری لگائی ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، تو قرآن نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے، چاہے پھر اس سے کسی کو سپورٹ حاصل ہو جائے، لیکن آپ اس کا پھر جواب دینے کی اہلیت رکھنا چاہیے آپ کو، کہ اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل سے جواب دیجیے۔ تو تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی کی کتاب، اور اس میں انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات 654 ہجری ہے۔ 8ویں کتاب کفایت الطالب، اور پورا نام ہے کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب۔ یہ کتاب گنجی شافعی کی ہے، اور ان کا انتقال 658 ہجری میں ہوا، تقریباً یہ بھی 700-800 سال پرانے عالم دین ہیں۔ اور انہوں نے اس کتاب کے اندر مولا متقیان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی اولاد کا ذکر کیا ہے، اور فضائل کو بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے۔ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی معتبر شخصیت ہے۔ 100 چیپٹرز انہوں نے اس کتاب کے اندر بنائے ہیں، جو الگ الگ موضوعات پر ہیں، کہ مولا کائنات کی یہ فضیلت، مولا کائنات کی یہ خصوصیت، مولا کائنات کی یہ شان، اس طریقے سے 100 چیپٹرز پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ 9ویں کتاب ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، جو ذخائر العقبہ کے نام سے مشہور کتاب، یعنی خود لکھنے والے نے کہا ہے کہ یہ عاقبت اور آخرت کا میرا ذخیرہ ہے۔ کیسے ذخیرہ یہ بنا؟ ذوی القربہ کے مناقب کو بیان کر کے، جو قربائے رسول ہیں اور جو اہل بیت رسول ہیں ان کو، ان کے فضائل کو ذکر کر کے یہ میرے آخرت کا ذخیرہ بنا ہے۔ یہ کتاب لکھی ہے محب الدین طبری نے، اور ان کا بھی ظاہراً شافعی مسلک سے تعلق ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر قربہ سے متعلق فضائل کو بیان کیا ہے، اور قربہ کا دائرہ انہوں نے وسیع رکھا ہے، کہ جس میں پیغمبر کے چچا بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر پیغمبر کی اولاد بھی ہیں، پیغمبر کے داماد بھی ہیں، اور پیغمبر کی نسل کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک جامع اور بہترین کتاب ہے۔ 10ویں کتاب فرائد السمتین فی فضائل المرتضی والبتول والسبتین والائمۃ من ذریتہم علیہم السلام۔ فرائد السمتین کے نام سے کتاب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 موتیوں کا خلاصہ، اور 2 موتی، بڑے قیمتی موتی، اور یہ 2 قیمتی موتی کیسے بنے ہیں؟ مرتضی، بطول اور سبتین کے فضائل کو بیان کرنے سے، اور سبتین سے مراد امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ یہ کتاب لکھی ہے امام جوینی نے۔ دیکھیے گا کہ ان کو اپنے زمانے میں امام کہا جاتا تھا، حموی شافعی جوینی، اور یہ امام کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر 12 اماموں کو ذکر کیا ہے، اور وہ روایت بیان کی ہے جس میں پیغمبر نے بیان کیا تھا، یہودی سے بھی بیان کیا ہے، اور بعض دیگر روایت کے اندر ملتا ہے بعض اصحاب سے بیان کیا، اور بہرحال غدیر کے خطبے کے اندر یہ نام ذکر کیے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ کیسے جاری و ساری رہے گا۔ تو 12 اماموں کے نام کی بہت ساری روایتیں ہیں، اس میں سے چند ایک روایتیں فرائد السمتین نامی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی، جو اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے۔ ان کا انتقال سن 730 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد اپنے اپنے دور سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فصول المہمہ کے نام سے کتاب ہے، جو ابن صباغ مالکی نے لکھی۔ ان کا انتقال 855 ہجری کے اندر ہوا، اور یہ بھی اہل سنت عالم دین ہے، مالکی فرقے سے تعلق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مالکی فرقے سے تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی جو رشتہ داری تھی اس کی وجہ سے یہ مالکی کہلایا، ورنہ یہ شافعی تھے۔ تو بہرحال شافعی ہوں یا مالکی ہوں، لیکن شیعہ نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اہل بیت کے اوپر کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے گا کتنے سارے علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا۔ ایک اور کتاب آ رہی ہے جس میں پھر 12 اماموں کا ذکر ملتا ہے، اور بڑے بھرپور طریقے سے اہل بیت کے فضائل ملتے ہیں۔ بڑی معرکۃ الآراء کتاب، ینابع المودہ، یعنی مودت کے چشمے، اور یہ چشمے مودت کے کس کے لیے؟ کس سے مودت کے چشمے؟ لذوی القربہ، اہل بیت رسول سے مودت کے چشمے۔ یہ کتاب لکھی ہے سید سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی نقشبندی نے۔ تو حنفی مسلک سے تعلق تھا ان کا، اور اپنے دور کے یہ مفتی تھے، مفتی اعظم تھے بلکہ، ترکی کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر،
اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اہل بیت کے بارے میں، نہ صرف اہل بیت کے بارے میں بلکہ 12 اماموں کا ذکر بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ آخری کتاب کی طرف آتے ہیں، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار۔ یہ شبلنجی شافعی کی کتاب ہے اور یہ تقریباً 100 سال پہلے کے عالم دین ہے، اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے بھی فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے، اور کئی مقامات پر انہوں نے باقی ائمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہے، جیسے حلیۃ الاولیاء یا حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے، یا نزہۃ المجالس عبد الرحمن شافعی کی کتاب ہے۔ اس طرح کی کتابیں بھی موجود ہیں کہ جو علماء اہل سنت نے لکھی، اور یہ بڑے نامور علماء ہیں، بہت قدیمی علماء ہیں، جیسے ابو نعیم اصفہانی تقریباً 1000 سال پہلے کے عالم دین ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے اندر بھی اہل بیت کے فضائل بآسانی دستیاب ہیں، اور ہم یہ دوبارہ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں تمام برادران سے جو کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہیں، اگر مسلمان ہیں، قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، تو قریب ہو جائیے اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ قرآن نے اہل بیت کا جا بجا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت نے قرآن کی بار بار تاکید کی ہے، اور پیغمبر بھی فرما کے گئے تھے کہ ان دونوں کا دامن تمہیں تھام کے رکھنا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔